السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عام طور سے اہل حدیث حضرات جو 8 رکعت تراویح کی دلیل دیتے ہیں وہ دلیل بخاری شریف سے دیتے ہیں، اور وہ دلیل اصلاً تراویح کے بارے میں ہے ہی نہیں، بلکہ وہ تہجد کے بارے میں، یعنی 8 رکعت کا جس حدیث کے اندر ذکر ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو حدیث ہے، اور اس میں انہوں نے 4 رکعت کر کے پڑھنے کا جو ذکر کیا وہ تہجد کے بارے میں ہے، تراویح کے بارے میں نہیں ہے۔ لیکن جب آپ یہ بات کہیں گے نا کہ بھائی اس حدیث کا تعلق تو تہجد سے ہے، تراویح سے نہیں ہے، تو سامنے سے فوراً وہ کہیں گے بھائی تہجد اور تراویح تو ایک ہی نماز ہے۔ تو یہ تراویح کے انکار کا ایک نیا راستہ ان لوگوں نے نکالا ہے، جیسے روافض نے ڈائریکٹ انکار کر دیا، ان لوگوں نے ایک نیا راستہ نکالا کہ بھائی تراویح کا انکار کرنا ہو تو 2 نمازوں کو ایک نماز کہہ دو۔ حالانکہ 1200 سال تک پوری امت تراویح اور تہجد کو الگ الگ نماز سمجھتی ہوئی آ رہی ہے۔ اب دیکھیے، اس کے اوپر میں سرسری دلیل دیتا ہوں، دلائل تو بہت تفصیلی ہیں، لیکن کچھ خاکہ نقشہ میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں، جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ تراویح اور تہجد دونوں الگ الگ نماز ہیں۔ سب سے پہلا فرق کہ تہجد کا ثبوت قرآن کریم سے ہے، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اسی طریقے سے اللہ نے سورہ مزمل میں فرمایا قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا۔ اور تراویح کا جو ثبوت ہے وہ سنت سے ہے، تراویح کا ثبوت وہ سنت سے ہے، یعنی حدیث سے ہے، اور تہجد کا ثبوت قرآن اور حدیث دونوں سے ہے۔ اسی طریقے سے تہجد مکہ مکرمہ میں مشروع ہوئی ہے۔ آپ جو ہے نا سورہ مزمل آپ اٹھائیے، سورہ مزمل جو ہے مکی ہے، مکی دور میں اتری ہے، اور اس میں تہجد کا ثبوت ملتا ہے، جبکہ تراویح مدینہ منورہ میں مشروع ہوئی ہے۔ آپ مکہ میں تراویح کا ثبوت نہیں دکھا سکتے۔ اسی طریقے سے زمانے کا فرق، تیسرا فرق زمانے کا ہے، تہجد ہجرت سے پہلے مشروع ہوئی اور تراویح ہجرت کے بعد مشروع ہوئی۔ چوتھا فرق درجے کا فرق ہے، تہجد پہلے فرض، پھر 12 ماہ بعد اس کی فرضیت امت پر منسوخ ہوگا، نفل رہی وہ، لیکن تراویح کبھی بھی فرض نہیں رہی ہے، بلکہ یہ ہمیشہ سے سنت ہے۔ پانچواں فرق یہ کہ تہجد میں اصل بغیر جماعت کے پڑھنا ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز بغیر جماعت کے پڑھتے تھے، لیکن تراویح میں جماعت سنت مؤکدہ ہے، سنت مؤکدہ کفایہ ہے، خلفائے راشدین کی یہ سنت ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 3 دن تراویح کی نماز جماعت سے پڑھائی۔ اسی طریقے سے چھٹا فرق یہ ہے کہ تہجد کے لیے ساری رات ثابت نہیں ہے، اور تراویح کے لیے رمضان کے سوا کسی ایک رات میں بھی صبح تک ساری رات نماز پڑھنا یہ معلوم نہیں ہے ہمیں۔ تو دونوں میں یہ بھی فرق ہے، چھٹا فرق۔ ساتواں فرق مہینے کا فرق ہے، تہجد رمضان غیر رمضان میں بھی پڑھی جاتی ہے، لیکن تراویح فقط رمضان میں پڑھی جاتی ہے۔ آٹھواں فرق، تراویح میں ایک مرتبہ پورا قرآن مجید ختم کرنا خلفائے راشدین کی سنت ہے، جبکہ تہجد میں قرأت کی کوئی مقدار متعین نہیں ہے، جہاں سے تم کو آسان ہو وہاں سے تم پڑھ سکتے ہو، سورہ مزمل میں اللہ نے فرمایا۔ نواں فرق ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد گھر میں ادا کرتے تھے، اور تراویح مسجد میں پڑھائی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، خلفائے راشدین نے بعد میں اس کو مسجد میں ہی جاری فرمایا۔ 10واں فرق، تعین رکعات کا فرق، نماز تہجد کی رکعات متعین نہیں ہے، بلکہ وقت کی گنجائش اور اپنی ہمت کے مطابق وطروں کے علاوہ 4، 6، 8، 10 رکعت تک پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن تراویح کی تعداد فریقین کے نزدیک، ہمارے اور ان کے نزدیک متعین ہے، ہم 20 کہتے ہیں، وہ 8 کہتے ہیں، جبکہ سلف صالحین میں سے کسی صحابی یا امام کا عمل 20 رکعت سے کم تراویح کا نہیں تھا۔ ترمذی میں یہ حوالہ موجود ہے۔ اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تہجد اور وطروں کے درمیان سونا ثابت ہے، مگر تراویح میں اور وطروں کے درمیان سونا ثابت نہیں ہے، کہ حدیث میں کہ جب رمضان شروع ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گزرنے تک بستر پر قدم نہ رکھتے۔ اسی طریقے سے تہجد کے بعد وطر کی جماعت ثابت نہیں ہے، لیکن تراویح کے بعد وطر کو جماعت سے پڑھانا خلفائے راشدین کی سنت ہے۔ 13واں فرق ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے اول حصے میں سوتے اور آخر حصے میں نیند سے اٹھ کر تہجد پڑھتے تھے، جبکہ تراویح اول رات سے پڑھی جاتی رہی ہے۔ اسی طریقے سے تراویح کا وقت عشاء کی نماز کے بعد اول رات کا ہے، اور تہجد کا آخری رات کا ہے۔ جو شخص رمضان میں عشاء کے وقت نماز تراویح پڑھ لے وہ آخر وقت میں تہجد پڑھ سکتا ہے، اول شب میں تہجد نہیں ہوتی۔ نام کا فرق، یہ وطر کی طرح رات کی نمازیں ہیں،
پر احادیث کی کتابوں میں ان کے ناموں کی طرح کتاب بھی جدا جدا لکھے گئے، جیسے صحیح بخاری میں کتاب تہجد، کتاب صلاۃ التراویح۔ اچھا، اسی طریقے سے موضوع کا فرق، ان کے کتاب کی طرح باب بھی جدا جدا ہے، لہذا یہ دونوں نمازیں ایک نہیں ہیں۔ باب فضل قیام اللیل تہجد کے لیے، اب باب فضل من قام رمضان تراویح کے لیے۔ صحیح مسلم میں باب صلاۃ اللیل اور تراویح کے لیے باب الترغیب فی قیام رمضان وہو التراویح۔ معنی کا فرق، تراویح ترویہ کی جمع ہے جو ایک دفعہ راحت لینے کو کہتے ہیں، جبکہ حجود کے معنی نیند کے ہیں، اور سوئے ہوئے آدمی کو حاجت کہا جاتا ہے، اور حجتہ کے معنی ہیں میں نے اس کی نیند کو دور کیا، حجتہ تو وہ جاگ گیا۔ قرآن پاک میں وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ، اور رات کے کچھ حصے میں تہجد پڑھا کرو جو تمہارے لیے ایک اضافی عبادت ہے۔ اس آیت میں رات کے قیام میں قرآن پڑھنے کی ترغیب دی گئی، جیسے دوسری جگہ اسی کو قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا نِصْفَهُ أَوِ انقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا، یعنی رات کا تھوڑا حصہ چھوڑ کر باقی رات میں عبادت کے لیے کھڑے ہو جایا کرو، رات کا آدھا حصہ یا آدھے حصے سے کچھ کم کر لو، قیام کے ساتھ تعبیر فرمایا۔ المتہجد کے معنی رات کو نیند سے اٹھ کر نماز پڑھنے والا، تو یعنی اتنے فرق ہے۔ اسی طریقے سے 19واں فرق، تمام محدثین نے تہجد تراویح کا باب الگ الگ قائم کیا۔ سوال یہ ہے کہ بعض محدثین نے اس حدیث کو دونوں باب میں لائے ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ یہی بتانے کے لیے لائے ہیں کہ رمضان میں بھی تہجد الگ سے پڑھی جائے گی۔ 20واں فرق ہے، تہجد کی رکعت متعین نہیں ہے، جبکہ تراویح ان کے نزدیک متعین ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک رات میں تراویح تہجد پڑھنا بھی ثابت ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1104 1104۔ تو اتنے سارے فرق ہے۔ اسی طرح آپ حرمین میں بھی آپ دیکھ لیجئے، حرمین میں آخری عشرے میں تراویح پہلے پڑھتے ہیں، اس کے بعد پھر آخری رات کے آخری حصے میں تہجد کی نماز ہوتی ہے، تو اس سے بھی وہ حضرات بھی گویا کہ فرق کے قائل ہیں۔ تو اتنے سارے فرق کے ہونے کے باوجود بھی اگر کوئی یہ کہے کہ تراویح تہجد ایک نماز ہے، تو یہ گویا کہ تراویح کا انکار ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔